سردار شاہ صاحب وزیر برائے ثقافت، ہمارے میزبان تو ویسے ہم ہیں، سندھ کے لوگ ہیں اس عالمی اردو کانفرنس کے، لیکن جو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے شخص احمد شاہ صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، میں احمد شاہ سے ایک اور چیز سیکھ لی کہ تقریر اگر لمبی کرنی ہے تو بہت سارے نام لے لو، تو میں اس پہ عمل کرتے ہوئے انور مقصود صاحب آپ کے چند لفظوں کا بہت شکریہ انور صاحب، افتخار عارف صاحب، زہرا آپا، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، کشور ناہید صاحبہ، ڈاکٹر نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، منور سعید صاحب، اعجاز فاروقی صاحب، ناصر عباس صاحب، رؤوف پاریک، ڈاکٹر یوسف خشک، اسد محمد خان صاحب، رضی احمد صاحب، اشفاق حسین صاحب، اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس میں میری غلطی نہیں، جس نے مجھے لکھ کے دیے نام اس نے مس کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں، میں یہ کلیم نہیں کروں گا کہ سب کے نام جانتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب نظر آ گئے، جاوید صاحب بیٹھا ہے، ان کے سہیل وڑائد صاحب مجھے نظر آئے تھے کہیں، جی سہیل صاحب بہت کہتے ہیں لیکن ان کے پروگرام میں جانے کی ہمت میری نہیں ہوئی ابھی تک۔ رفت بیٹھے ہیں نظر آ گئے ادھر، استاد مسرور احسن صاحب، I forgot one name on the stage, Dr. Alex Pelham. I'm grateful that you've come over for this conference. And I just learned Dr. Stephen Leon, the Dean of Social Sciences at Aga Khan University. I welcome him here and also acknowledge Dr. Anjum Halai, the founder, Dean of Social Sciences of Aga Khan University. اس کے علاوہ کئی لوگ اور ہیں، وہ نام فاضل جمیلی صاحب نظر آ گئے مجھے، یہ ٹائم میں استعمال کر رہا ہوں اپنا، آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی تک، میں خیال ہے آ جاؤں اصلی بات پہ۔ مجھے بھی یہ دعوت دی تھی احمد شاہ نے، میں پچھلے سال بھی آیا تھا اور میں مس نہیں کر سکتا تھا، اور میرے ساتھ بھی وہی کیا انور صاحب جو آپ کے ساتھ کیا تھا، اترتے ہی یہ گلے میں ڈالا، اور جو میرے باہر جاننے والے تھے جو 2-3 نظر آ رہے تھے، کسی کو بات نہیں کرنے دی، میرے ہاتھ پکڑ کے اور کھینچتے ہوئے ادھر لے آئے۔ مجھے 4:30 کا ٹائم دیا تھا، 4:28 پہ میں پورے پہنچ گیا تھا۔ تو یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور ادھر بھی میں دیکھ رہا تھا، جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ایسی ڈکٹیٹرشپ میں نے شاید ایوب خان اور ضیاء الحق کی دیکھی ہوگی کہ جی بات کرنے پہ بھی پابندی، اور جو کہنا ہے ان کی مرضی سے کہا جائے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور انور مقصود صاحب سے کہلوا دیا کہ جی کوئی اور سکسیسر بھی سامنے نہیں ہے، تو اسٹیمپ لگا دیا ہر چیز پہ۔ خیر، میں آپ سب کو حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آرٹس کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ پروگرام ہمارے صوبے سندھ میں کیا، اور سندھ سے بہتر جگہ پاکستان میں کیا، میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا صوبہ صوفیوں کا صوبہ کہلاتا ہے، یہ ہمارا صوبہ باب الاسلام بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اس ریجن میں سندھ سے ہی آیا۔ اور ایک اور فخر ہمیں حاصل ہے کہ یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے، اور سندھ اسمبلی نے ہی سب سے پہلے، سندھ کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک ہمیں ملا۔
اس وقت بھی کافی شاہ تھے اسمبلی میں ویسے اور میں نے انور بھائی سے کہا تھا جب بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اسلام آباد جائیں گے مرنے نہیں مارنے، میں نے کہا مروانے کی بات کر رہے ہیں دوبارہ تو لیکن ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے، ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے. اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں، ہم چاہے جتنا بھی آج کل ہم بات کی تھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں، اس لیے کہ ایک ماحول بدتمیزی کا برپا ہوا ہے، جتنی کوشش کرنے ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی. اور اگر ہم اکتا کے، جیسے میں نے کہا نا میں چڑ ہو گئی کن چیزوں سے، اگر کسی کو کہتے ہیں وہ آپ سردار شاہ سے کہتے ہیں یار اسمبلی میں ذرا اگریسو بولو تو اچھے شعر سنانے شروع کر دیتا ہے اور ہماری ثقافت کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے. یہ حال ہمارے تو یہ صوبے کے لوگوں کی بات ہے کہ ہم اچھا بولنے والے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والے، ہمیشہ اپنی باہیں کھلی رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ ہمارے خون میں یا اس دھرتی کی پانی اور اس کی مٹی میں ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، اور جو اگر کچھ دنوں کے لیے بھٹک بھی جاتا ہے تو واپس ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اسی صوبے میں آ کے. میں زیادہ لمبی تقریر ایک تو کر بھی نہیں سکوں گا، اتنے سارے ادیب لوگ موجود ہیں. میں جیسے بتایا انجینئر ہوں، وہ میتھمیٹکس اور انجینئرنگ تو بہت آتی ہے، جب ادب اور ثقافت کی بات آتی ہے تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہوں. لیکن میں ضرور آپ سارے مؤذین اور ایک اوپینین میکرز میں کہوں کہ ادھر میرے سامنے بیٹھے ہیں. احمد شاہ نے بتایا 14-15 سال سے یہاں پہ آرٹس کونسل پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی، ویسے تو ہم نے کل اپنی 55ویں سالگرہ منائی ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ ہم پچھلے 14-15 سال سے کم از کم اس صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کر کے حکومت میں ہیں. اور میں ضرور آپ اوپینین میکرز کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ اس صوبے کو یہ حاصل ہے اعزاز کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام یہاں سے پھیلا، پاکستان کی قرارداد ہم نے پاس کی. صوبے میں پچھلے 15 سال میں بھی ہم نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ باقی صوبوں میں ابھی نہیں ہوئے. اور میں تھوڑے سے حکومت کی بات کرنا چاہتا ہوں اپارٹ فرام کہ جی جو ویسے میں شکر گزار ہوں انور مقصود صاحب کا کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہماری حکومت کو کہ پچھلے 15 سال میں آرٹس کونسل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک کلچرل سینٹر پاکستان کا بن گیا ہے، اس میں حکومت سندھ کی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے جتنی آپ سب کی ہے اس کے اندر. اور وہ وجہ یہی ہے، میں بتاؤں ہمارے شہید بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ثقافت کی منسٹری پہلے انہوں نے ہی پاکستان میں شروع کی تھی، تو ہم کیسے ان چیزوں کو چھوڑ سکتے؟ چاہے میں بڑا بدذوق ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن وہ چیزیں کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں، میں ایک دو چیزوں پہ صرف ٹچ کروں گا. ہمارے صوبے میں، اور آج سے کوئی 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد فیبری میں، فرسٹ ویک آف فیبری میں ہم انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ہیلتھ میں صرف ایک آپ کو دوں گا کہ کینسر کے علاج کے لیے موسٹ ماڈرن ریڈیشن فیسلٹی، سائبر نائف کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی بڑے بڑے اسپتال ہیں، لیکن وہ صرف جنا اسپتال میں ہیں جو مشینیں سندھ حکومت اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈونرز ہیں وہ ہیں. اور دنیا میں جہاں تک مجھے یاد ہے 27 ملک ہیں جن کے پاس یہ ایکوپمنٹ ہے. پاکستان میں صرف سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ہے پبلک سیکٹر میں، اور دنیا میں کہیں پہ بھی
یہ مفت نہیں ہے، یہاں پہ یہ مفت دیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، اور اس علاج کی کاسٹ، ٹریٹمنٹ پہ فرق پڑتا ہے آج کل $60,000 سے $1,20,000 تک ویری کرتی ہے. تو آپ، اور یہ سارے کی ساری سندھ حکومت باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ہم پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں کی ہیں، ٹرانسپورٹ چلا دی ہے مظہر بھائی تھوڑی بہت میری جب بھی بات ہوتی ہے تو لیکن کچھ جو کیا ہے بتا دیں. میں یہ واحد صوبہ ہے جس میں دریائے سندھ پہ ایک نہیں 2 برجز صوبے نے بنائی ہیں، کسی اور صوبے نے نہیں بنائی، فیڈرل گورنمنٹ بناتی رہی ہے. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ صوبائی حکومت نے تھرپارکر میں، اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ بنایا ہے، نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے ہر جگہ پہ. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کمپنی، ہمیں مسئلے ہو گئے تھے، آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں. وفاق ہمارا ملک اتنا میچور نہیں ہوا ہے، ملٹی پارٹی سسٹم ہے، لیکن چلو اچھا ہے کہ کچھ سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ صوبوں میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، وفاق میں کسی اور کی ہوتی ہے. ہمیں آئین کے ذریعے ساتھ مل کے اور ساتھ چلنا چاہیے. ابھی ہم اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں شاید تھوڑا سا فرق، میں کہتا ہوں نہ توڑیں تو اچھا ہے، توڑیں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ ایک میچورٹی آ جائے گی ہمارے اندر. ہماری آئین میں اجازت ہے، الیکشن سٹیگرڈ ہو سکتے ہیں، کیوں نہ ہو. یہ آزمائش کرنی ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو خیر واحد صوبہ ہے جو ٹرانسمیشن کمپنی جس نے بنائی، اور اسی وجہ سے یہ صوبہ ہمیشہ نظروں میں بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نئے نئے ایکسپیریمنٹ ضرور کرتی ہے، اور ہمارا صوبہ اس ملک کی انرجی باسکٹ ہے. تھرپارکر کا کوئلہ، جس سے ہم، جو کوئی نہیں مانتا تھا آج سے 10 سال پہلے، اسی وقت 10 سال پہلے کوئی بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن ہم تقریباً 3000 میگا واٹ کے قریب اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم ونڈ انرجی پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ہم سولر انرجی پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ثقافتی ایریا میں تو ہم تھوڑا، اور اس میں بھی سردار شاہ صاحب، میرے خیال ہے جتنی ایونٹس صوبہ سندھ میں ہوتے ہیں اور کسی صوبے میں نہیں ہوتے. سوال ہی نہیں پڑتا. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں وداؤٹ نوئنگ کہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جتنے فوکس ہم ڈالتے ہیں، اور ہمارے منسٹر صاحب ہیں، انہیں ہم کوئی اور رسپانسبلٹی بھی دیتے ہیں تو آگے خود کہتے ہیں مجھے کلچر مجھ سے نہیں لینا، باقی آپ کی مرضی، آپ نہیں نہ دیں کوئی چیز. اس لیے کہ ایک پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس صوبے کو ہم اور آگے لے جائیں گے، اور اسی صوبے کے ذریعے، اس صوبے میں کام کر کے ہم پاکستان کو اور آگے لے جائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور یہ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کو، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ان کے نانا بہت ہی کم عمر میں فیڈرل منسٹر بن گئے، یہ اس سے بھی کم عمر میں فیڈرل فورن منسٹر بن گئے. اور پچھلے 4-5 مہینے میں جو ہم سالوں، جب ایک آئسولیٹڈ ملک جس کو کوئی بات کرنے کے لیے جس سے تیار نہیں تھا، یہ حالت تھی ہماری، انہوں نے ہمارے جو انفارچونیٹ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، جو انپریسیڈنٹڈ فلڈز تھے اس سال، اس کے بعد دنیا کو گیدر کر کے جو لاس اینڈ ڈیمیج کا کانسیپٹ، ادھر آئے ہوئے تھے UN سیکرٹری جنرل، ان کے سامنے بات ہوئی ساری، میرے سامنے بات، پھر یونائٹڈ نیشنز میں گئے، ادھر انہوں نے سارا مینیج کیا، پھر یہ COP27 میں جا کے کلمنیٹ ہوا وہ ساری چیزیں. یہ ساری ایک ایسے، اور میں یہ بڑا اس سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اور فورن منسٹر ہوتا تو یہ سب پاسبل نہیں ہوتا پاکستان کے لیے. ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں، بڑے ایکسپیرینسڈ سو کالڈ لوگ دیکھے جو صرف پاکستان کو آئسولیٹ کر سکے اور کچھ نہیں کر سکے. کہ میں زیادہ سیاست میں نہیں جاتا، میں نے کہا پھر
بات بڑی ہو جائے گی، وہ کسی اور وقت کریں گے یا کسی وقت نجی آپ سے مذاکرات میں کریں گے. احمد شاہ صاحب نے ایک پروگرام بتایا 14-15 دسمبر یا جنوری گوادر سے شروع کریں گے. میں نے ان سے گوادر تک کا وعدہ کیا، میں انشاءاللہ ساتھ آپ کے آؤں گا، آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں ہاں بالکل. بھائی میں وہ آج کل چینی میں نے بند کی ہوئی ہے، اس لیے پری ڈائبیٹک ہو گیا ہوں تو اپنے حصے کی چینی بھی آپ کو تھوڑی تو نہیں. انشاءاللہ اچھا انیشیٹو ہے. اور اگین یہ صوبہ سندھ ہوگا جو کہ پاکستان کو عالمی طور پہ ریپرزینٹ کرے گا، اور آرٹس کونسل کا یہ انیشیٹو ہے، اور حکومت سندھ بالکل اس میں آپ کے ساتھ ہوگی. اس پہ میں کر لوں گا. میری آج بھی بات ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹر، اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. اس کے میں ایک بار پہلے بھی فیضی رحمی کے لیے ایک اور پلان بنایا تھا ہم نے، اس کو میوزیم بنانے کے لیے. اس میں ایک ایشو تھا کہ جو اس کے اونرز جنہوں نے ڈونیٹ کیا تھا اس کا کوئی ایشو تھا نہیں ابھی، لیکن اس کی اچھا وہ مجھے جو پتا تھا. لیکن میں اس کو دیکھ کے ایک واقعی ایسی بلڈنگ شاندار کھڑی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، اور آپ نے وہ احمد شاہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کام ایسے ہوتے زور سے تالیاں بجائی سارا کام ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. بہت پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. خیر انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں وہی کہوں گا کہ اس بلڈنگ کو بالکل، اور میں یہ تو دل سے کہوں گا کہ آرٹس کونسل سے شاید کوئی اور بہتر ادارہ نہ ہو جو اس کو استعمال میں لا سکے اور صحیح کام کر سکے. لیکن ہم KMC اس لیے کہ اس کی اونرشپ ان کے پاس ہے، ضرور ان سے بات کرنی ہوگی اور کام کرنا ہوگا. تو آپ کا جو انیشیٹو ہے یہ ہم بالکل سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اور بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں، آپ کو یہ بھی ایک کامیاب انیشیٹو ہوگا جو ہوگا. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. جیسے میں نے کہا، میں نے آتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک اور دعوت دی ہے کہ فلانی وقت پہ آ جائے گا. نہیں ووٹ ٹیکنگ نہیں، وہ ووٹ ٹیکنگ تو کر ہی لوں گا. نہیں گوادر نہیں، آپ نے دیکھے بھول گئے. نہیں نیو یارک بھی نہیں، نیو یارک میں نہیں آ رہا، یہ بھول جاتے ہیں. آپ نے مجھے کہا تھا چپ چاپ سے ایک دن آ جائیے گا محفل مشاعرہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ٹائم نکال کے میں کچھ دیر اور آپ کے ساتھ بٹاؤں تاکہ کچھ سیکھ لوں. اور اگلی دفعہ جب میں تقریر کروں تو کوئی ایسی تقریر کروں جس سے آپ سب محظوظ ہوں. آپ کا آرٹس کونسل کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بار پھر میں جو پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے مندوبین آئے ہوئے ہیں اس عالمی اردو کانفرنس میں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. شکریہ جناب.